اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انصاف کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب اچھے طریقے سے قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جب انصاف کی بات آ جائے تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ کہاں کہاں پر؟ فرمایا ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب بات انصاف کی آ گئی ہے تو پھر انصاف کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنے آپ کو رکھا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے خلاف بھی بات آ رہی ہے تو بندہ کم سے کم اسے تسلیم کر لے، یا اسے یوں سمجھ لیں کہ اس کی کئی مثالیں ہمارے بزرگان دین کے اندر ملتی ہیں کہ جب ان سے کوئی معاملہ سرزد ہوا بھی ہے تو انہوں نے مانا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس کو مان کر بلکہ سر جھکایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ فرمایا ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب انصاف کی بات آ جائے تو پھر انصاف ہی کرو۔ اویل والدین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ ہو، کرو پھر بھی انصاف۔ دیکھیں نا جی، ماں کا کتنا مقام ہے، ہزاروں حدیثیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں دن رات، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کی رضا کے بغیر یہ نہیں ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، نعت خانوں نے بڑی نعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ساری شانیں ہونے کے باوجود فرمایا جب بات آئے گی انصاف کی تو فرمایا اگر تمہارے سامنے تمہاری ماں بھی کھڑی ہے تو پھر بھی بات انصاف کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا والدین کے اندر کیونکہ باپ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جس کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پر اس کا رب راضی ہے کہ نہیں، فرمایا وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر اس کا باپ اس پر راضی ہے تو سمجھ لو اس پر اس کا خدا راضی ہے۔ کتنا بڑی عزت اور بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر ابا حضور بھی سامنے کھڑے ہو اور بات ابے کی بھی مخالفت میں جا رہی ہو انصاف کرتے ہوئے، تو پھر ابے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر بھی انصاف کو دیکھا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ والاقربین، اور رشتہ دار، فرمایا کہ اگر انصاف کرتے ہوئے رشتہ دار ہی درمیان میں کیوں نہ آ جائے، جب ماں باپ کے لیے معافی نہیں ہے تو پھر کسی رشتہ دار کے لیے معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں دیکھیں جی، عزت اپنی جگہ پہ، احترام اپنی جگہ پہ، رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جب بات انصاف کی آئے گی تو پھر انصاف کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے حصے، مجاہدین کے حصے بنائے جا رہے تھے کہ فلاں مجاہد کتنے پیسے دے دو، فلاں مجاہد کا وظیفہ مقرر کیا جا رہا تھا۔ تو جب وظیفہ کی بات آئی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے آ گئے، آ کے عرض کی بابا میرا بھی حصہ لگا ہے، میں بھی مجاہد ہوں۔ فرمایا 500 روپے دے دو، اس کا وظیفہ ماہانہ 500 روپے لگا دو۔ لگا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا امام حسن آیا ہے تو ان کا 1000 روپے لگا دیں، امام حسین آیا تو فرمایا ان کا بھی 1000 روپے لگا دیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا، کہا بابا حسنین کریمین ہیں بھی چھوٹے اور میں عمر کے اندر بھی بڑا ہوں، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت کے اندر میں نے کافی سارے جہاد بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسنین کریمین تو بہت چھوٹے تھے، جب یہ گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے تب میں مجاہدوں میں شامل ہو کر جہاد کیا کرتا تھا، میرا 500 روپیہ اور حسنین کریمین کا 1000 آپ نے لگا دیا ہے، تو بابا یہ کیا، اس میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں، آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا اس طرح کر، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادی کائنات جیسی تیری ماں ہے؟ کہا بابا نہیں۔ کہا ان کے باپ علی جیسا علی لے کے آ، کہا ان کے نانے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے ذات جیسا ان کا جیسا نانا ہے، تو اپنا نانا لے کے آ۔ نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے، نہ تیری نانی ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
ٹھیک ہے جی، کس منہ سے تو برابری کر رہا ہے؟ انصاف اس کو کہتے ہیں. سامنے اپنا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور اپنا دور حکومت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی کئی مثالیں. فاروق اعظم تو مشہور ہی انصاف کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے اپنے شہزادے باہر سے آئے اور بیت المال کے اونٹ لے آئے. تو جب بیت المال کے اونٹ لائے نا، تو بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ نا وہ کچھ کاروبار بھی کر کے آئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، آ کر بیت المال کا جو حصہ تھا وہ جمع بھی کروا دیا. ٹھیک ہے نا. باہر آپ نے دیکھا کافی سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ ہے اس طریقے سے. تو آپ نے جب دیکھا، فرمایا یہ اونٹ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے شہزادے کے ہیں. انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ان کے پاس کہاں سے آئے؟ تو جب بلایا، فرمایا ہاں بھی یہ اونٹ تیرے پاس کہاں سے آئے، یہ سارا مال؟ انہوں نے کہا حضور میں نے نا آتے ہوئے بیت المال کا میں اونٹ بھی ساتھ لے آیا تھا، تو راستے میں نے تجارت کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اسے نفع عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا نفع میرا ہے اور اصل مال بیت المال کا ہے. آپ نے شاہ فرمایا تیرے پاس اصل تھا ہی نہیں، نفع تیرا کیسے بن گیا؟ جب تو نے جو فائدہ کمایا ہے، جو کاروبار کیا ہے، وہ بھی تو بیت المال کے پیسوں سے کمایا ہے، اونٹوں سے کمایا ہے. جب مال اصل بیت المال کا ہے تو نفع بھی سارا لے کر جناب جمع کروا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کی کئی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بات آ جائے انصاف کی، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہاری اپنی ذات آ جائے، والوالدین، چاہے تمہارے ماں باپ ہی سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں. ابا حضور، بے شک ابا حضور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باپ کے جو احترام ہے، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، باپ کا تو پھر بھی احترام ہے. ماں اگرچہ کافر ہی ہو، لیکن اسلام نے پھر بھی کہا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ٹھیک ہے نا. ماں کافر ہے، اس کا اسلام نے پھر بھی احترام کہا ہے. باپ کافر ہے، احترام اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر باپ چاہے جتنا مرضی نیک پاک ہو، جب اسلام کی بات آئے گی پھر انصاف ہی ہوگا. امام شامل ایک بزرگ گزرے ہیں، امام شامل رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے ایک انصاف کیا تو آپ کی والدہ آپ کے پاس آ گئی، آ کے کہا شامل فلاں بندے کو چھوڑ دے. بہت بڑی تھی، ضعیفہ تھی آپ نے نا خاموشی اختیار کی اور اگلے دن علماء کو بلایا. علماء کو بلا کے فرمایا کہ ہاں بھائی فلاں جو فیصلہ ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا اگر کوئی سفارش کرے تو پھر؟ کہا جی ظاہر ہے سفارشی کی پھر اپنی سزا ہے، اس کو سزا دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا سفارشی اتنا بوڑھا ہو کہ وہ سزا برداشت بھی نہ کر سکے تو پھر؟ انہوں نے کہا جی پھر اس کے وارث کو دی جائے گی. علماء نے کہا، آپ اپنی قمیض اتار کے کہا میری والدہ جو ہے وہ انصاف کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ سزا برداشت نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو فلہذا جو سزا وہاں بنتی ہے وہ سزا سب سے پہلے مجھے دی جائے. کتنی بڑی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کے اندر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صفے سیدھی کروا رہے تھے اور ہاتھ کے اندر چھڑی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک صحابی رسول تھے، ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا، آگے نکلا ہوا تھا، تو حضور نے کچوکا لگایا، فرمایا صفے سیدھی کرو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو بعد میں یہ جب واپس تشریف لے آئے تو بعد میں ٹھیک ہے جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض یہ لمبا چوڑا قصہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اتار دی تھی. فرمایا جا اپنا آ کے اپنا جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ لے لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کیا، یہودی کے ساتھ تھا. تو معاملہ یہ طے ہوا کہ 10 دن بعد، مثال کے طور پر یہ 15 دن کے بعد تجھے پیسے دے دیں گے. وہ 10 دن سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، تو جب اس نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیسے مانگے اور پیسے مانگ کر بدتمیزی کا جب اس نے طریقہ اپنایا نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گیا. آپ نے فرمایا میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی بات کرے. دیکھیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا عمر تو نے انصاف نہیں کیا، وہ پیسے مانگنے آیا ہے تو مجھے کہتا رہا کہ جناب جب پیسے دینے ہیں تو پھر ان کے پیسے دے. کیسی بات ہے یار، انصاف اس کو کہتے ہیں. حالانکہ وہ آیا بھی پہلے مانگنے ہیں، وعدے پر بھی نہیں آیا، پہلے آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گیا کہ نہیں تو نے ہمارے نبی کے ساتھ ایسی بات کی، تیری میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آپ نے فرمایا عمر اس کے ساتھ بات نہ کر، تو مجھے کہنا کہ جناب جب پیسے دینے ہیں تو پھر پیسے واپس کرے نا ان کے. حضور نے یہ تعلیم دی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیں اگلی بات دیکھیں، فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، میں اگرچہ چاہے تمہارے سامنے پیسے والا بندہ ہو او فقیرا، چاہے تمہارے سامنے ماڑا بندہ ہو، فقیر بندہ ہو، فاللہ اولا بہما، فرمایا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دیکھنا ہے، نہ پیسے والے کو دیکھنا ہے نہ فقیر کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان تو پھر لتروں کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں رہنے والے ٹھیک ہے، بتائیں کہاں پہ انصاف ہے یار ہمارا؟ سروے مبارک کے مطابق ہماری عدلیت تیسرے نمبر پہ آتی ہے انصاف کرنے میں. بےمانی کے لحاظ سے انصاف نہیں، انصاف تو بہت دور کی بات ہے، بےمانی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے. اور پہلے نمبر پہ حضرت علامہ حاجی صاحب ثناء اللہ جناب پولیس والا محکمہ. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بتائیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا وہ خود سب سے بڑے بےمان ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، تمہارے سامنے چاہے پیسے والا بندہ ہے چاہے تمہارے سامنے فقیر ہے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے. میں قیامت والے دن ایک جج کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جج پیش ہوگا، جج سے پوچھا جائے گا، فرمایا ہاں تو نے انصاف کیا تھا؟ کہا جی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندے کو تو نے ایک کوڑا جارہ مارا تھا، یا ایک تھپڑ جارہ مروایا تھا، یا ایک ڈنڈا جارہ مروایا تھا، کیوں؟ تو وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے صرف تیرے انصاف کی خاطر جو ہے زیادہ سختی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا تو مجھ سے جب میں نے قانون بنا دیا تھا تو میرے قانون کے اندر کون سا آ گیا اضافہ کرنے والا؟ جب میں نے چور کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے یا 100 کوڑے رکھی ہے، اب ہاتھ کاٹنا رکھا ہے، شرابی کی سزا جو 80 کوڑے رکھی ہے، تو نے 81 کیوں مارے؟ اسے پوچھو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادتی کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. پھر اگلی بات پھر ایک اور سے پوچھا جائے گا، جج صاحب سے، سپریم کورٹ کا جج ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو نے 8 ضمانتیں ایک دن کے اندر کیوں دی ہیں؟ ایک بندے کو کم کوڑا کیوں مارا ہے؟ تو عرض کرے گا پروردگار میں نے رحم کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے زیادہ رحیم ہے تو. جب میں نے 80 کوڑے سزا رکھی تھی تو نے 79 کیوں مارے؟ حقیقت ہے. اور کہنا منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب. ٹھیک ہے جی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر پکڑ لے. میں نے آپ کو بتائی نا کہ حیران کن بات ہے، یقین کریں میں نے تو جب سے وہ سنی ہے میں خود بڑا پریشان ہوں کہ ایک بزرگ سے صرف دھوپ نکلی ہوئی تھی، کسی نے بارش آ رہی تھی دھوپ کے اندر ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دھوپ ہوتی ہے اوپر سے بارش بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ان بزرگوں سے صرف منہ سے نکل گیا تھا، کہا یار یہ بارش کا کون سا ٹائم ہے؟ حالانکہ کئی بار ویسے بے احتیاطی کے اندر ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں ان کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا سنا کیا بنی؟ کہا یار وہ جو ایک جملہ میرے منہ سے نکلا تھا نا، پر میں جب سے میں فوت ہوا ہوں اس دن سے لے کر روزانہ رب مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا تو بتا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ تو بتا نا تجھے جو لگا تھا یار یہ بارش کا کون سا ٹائم ہے. میں جس دن سے میں فوت ہوا ہوں اس دن سے لے کر آج تک روزانہ رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ بتا جب اس ٹائم تو تجھے صحیح نہیں لگا تھا، پھر تو بتانا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. خدا کی قسم ہے سب سے زیادہ ہلکا ہم نے اس معاملے کو لیا ہوا ہے، ایمان کو. اسلام کا تو ہمارے نزدیک ویسے ہی ستے خیران ہے نا جناب. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، میں چاہے تمہارے سامنے پیسے والا ہے غنی ہے او فقیرا، یا تمہارے سامنے ماڑا بندہ ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ ماڑا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. بات انصاف کی بھی ہو نا تو غریب سمجھ کے ماڑا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں پھر شریعت کے مسئلے ہماری عدالتوں اور ہماری پنچایتوں کے اندر کیے جا رہے ہیں. طلاق کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو نبیڑنے والی ہماری عدالتیں ہیں. نکاح بندے نے کیا ہے، طلاق عدالت دے رہی ہے. ساری زندگی اب جو حرام کھاتا رہا ہے یا کھا رہی ہے اس کا جو حساب کتاب لگے گا وہ تو جج صاحب کے کھاتے میں گیا نا. اور اس سے اگلی بات طلاق کا فیصلہ ہماری پنچایتوں کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کئی بار کہا، میں نے کہا خدا کا واسطہ اپنی پنچایتوں کے اندر شریعت کا معاملے کو نہ لے کے آیا کرو. جب بات شریعت کی آگے تو ہم کون ہوتے ہیں، تو کیا اور میں کیا. خاص کر طلاق کے مسائل ہمارے پنچایتوں کے اندر آتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو. انہوں نے کہا بھائی طلاق کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ، یہ پنچایتی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو کہ ایسا نہ ہو کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو. اپنا آ گیا تو منڈا پا دو، تو کوئی اور آ گیا تو ماڑا آ گیا تو پھر
اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر انصاف کیا ہے کہ امیر بندہ ہے یا پیسے والا بندہ ہے اس کو 2 منٹوں کے اندر انصاف مل رہا ہے, ضمانتیں مل رہی ہیں, اور غریب بندہ 16 سال 20 سال ہو گیا ان کی پیشوں کی پیشی آ رہی ہے. ٹھیک, میں نے پہلے آپ کو بتایا, یقین کریں کہ دیکھیں کسی بندے کو آپ 5 منٹ کے لیے بھی اگر غلط تکلیف دے رہے ہیں تو 5 منٹ جو بندہ جو سزا بھگت رہا ہے, اب جتنی دیر اس نے 5 منٹ تکلیف برداشت کرنی ہے وہ سارا کا سارا گناہ تو آپ کے کھاتے میں آ گیا. اور جن معزز ججوں اور وکیلوں کی وجہ سے جو ہزار سالوں سال جو ہے وہ بیچارے جو قیدی ناحق جو ہے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان طلبوا, اگر تم ہیر پھیر کرو, فیصلے بدل دینا, انصاف بدل دینا, سفارشیں قبول کر لینا, اگر تم ہیر پھیر کرو آؤ تو ردو, یا تم اللہ کے انصاف سے منہ پھیر لو. ہے جی, رب نے جو قرآن دیا نا, یہ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ نظام کو چلانا. اور ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے صرف اصال ثواب کے لیے, چاہے اپنے لیے ہو چاہے مردوں کے لیے ہو. یاسین پڑھ لو 10 قرآن پاک کا ثواب. یہ پتہ کوئی نہیں کہ یاسین کے اندر لکھا کیا ہے. کیوں جی, وہ کیا آیا تھا جب منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جائے گا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سورۃ یاسین کی آیت نہیں؟ فرمایا قیامت کے دن جناب بوتھے مبارک کو سی دیا جائے گا, ہاتھ بول رہے ہوں گے کہ مالک ہم کیا کر کے, الیوم نختم علی افواہہم منہ بند, وتکلمنا ایدیہم ہاتھ بول رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے, وتشہد ارجلہم اور کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی پاؤں جناب اعلی ہاتھ کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ مالک ہاتھ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, ہم ساتھ ہیں اس کے. یار حدیث سے پاک ہے کہ قیامت کے دن بندے کا جسم اور بندے کی روح آپس میں لڑ پڑے گی. جسم اور روح, یعنی چھوڑے آپ رشتہ داروں کو چھوڑ دیں, اپنی اولاد کو چھوڑے, اماں ابا کو چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, سارا کچھ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, بندے کا اپنا جسم اپنی روح کے ساتھ لڑ پڑے رب کے سامنے جہنم کو دیکھ کر. جسم کہے گا مالک جو کچھ کروایا روح نے کرایا, میں تو مٹی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو روح کہے گی پروردگار تو نے تو مجھے امر ربی کے اپنے حساب سے پیدا کیا ہے, جو کچھ کرنے والا لذت تو جسم نے لی ہے, میں تو ویسے روح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تم دونوں نے مل کے کیا ہے, فلہذا میرے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تم دونوں نے, یہ حدیث کے لفظ ہے, فرمایا تم جو کچھ تم نے کیا تم نے رل مل کے کیا ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجی ہے. فرمایا ان طلبوا او توردو, فرمایا کہ اگر تم ہیر پھیر کرو انصاف دینے میں, او توردو یا تم منہ پھیر لو, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو کچھ تم کر رہے ہو رب اس سے خبردار ہے. آج ہیر پھیر ہو رہا ہے نا, آج پیسہ لے کے, آج سفارش کر کے جناب اللہ ضمانتیں اور سارا کچھ دیا جا رہا ہے, کل کیا بنے گا حقیقت ہے. وہ کہنا یہ قیامت کا دن کیوں ضروری ہے, یہ علماء نے لکھا ہے قیامت کا دن ضروری کیوں ہے. فرمایا کہ آج جو غریب کو انصاف نہیں مل رہا, کم سے کم غریب کو یہ امید تو ہے نا کہ مالک چل ایک دن ایسا آئے گا جب انصاف ہوگا. نہیں کہ فرمایا اس انصاف کے دن جہاں پہ کوئی ڈنڈی نہیں بچ سکتی ہے, جہاں پہ جناب اللہ کو لین دین نہیں ہو سکتا. دیکھا نا یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس دن کیا ہوگا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان الذین کفروا ملء الارض ذهبا ولا افتدى به, فرمایا کہ اس دن اگر کوئی شخص سونا زمین بھر کر بھی لے آئے گا نا, ملء الارض ذهبا, اگر کوئی سونا بھر کے لے آئے, زمین پوری زمین کے سونے کے ساتھ بھر کے لے آئے, والا افتدى به, اور دینا چاہے نا کہ مالک یہ سونا لے لے زمین پوری بھری ہوئی اور مجھے چھوڑ دے, نہ قیامت کے دن فلن یقبل, اس سے قبول اسے نہیں مانا جائے گا. آج تو 500 روپے لے کے انصاف بک جاتا ہے, اور میں قیامت کے دن اگر رب کے سامنے کوئی سونا بھی اٹھا کے لے آئے گا پوری زمین بھر کے, اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.